اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ رحمت سحر میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج 2 رمضان المبارک ہے اور اس اعتبار سے آج انشاءاللہ ہم دوسرا روزہ اختیار کریں گے۔ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، استقبال رمضان کے حوالے سے بات ہوئی۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ جو موضوع ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، جس موضوع کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، وہ موضوع ہے حب الہی، جس کے لیے ہمیں سرگرداں رہنا چاہیے کہ اللہ کی محبت کس طرح دل میں پیدا کی جائے، اور اللہ کی محبت کے تقاضے بھی جاننے ضروری ہیں۔ بندے ہیں اللہ کے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ کس طرح مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کس طرح مقبول ہوتی ہیں، اور ضمناً اس کے ساتھ ملتے جلتے سوالات کے ساتھ انشاءاللہ آج اس موضوع کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں گے، اس موضوع کی وضاحت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ لاہور سے رات آغاز ہوا رحمت سحر کا، اور اب ہم کراچی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین، استاذ العلماء، زینت الفقہاء، حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کی آواز، جن کا انداز، جن کا علم، جن کے جوابات آپ تک پہنچتے ہیں، اور عرصہ دراز سے آپ کی عقیدتیں اور محبتیں وابستہ ہیں ان کے ساتھ، اور یقیناً یہ ہماری شان ہے اور رحمت سحر کی جان ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب، ماشاءاللہ وقی مطالعہ رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کے حوالے اسلام عمدہ جوابات عنایت فرماتے ہیں، شائستہ انداز تکلم کی حامل شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ ممتاز و معروف عالم دین علامہ اکرام حسین صاحب تشریف فرما ہیں۔ علامہ اکرام حسین القادری صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہیں ماشاءاللہ، ایک ایسے جواں سال عالم دین کہ جو ماشاءاللہ مختلف پروگرامز میں تشریف فرما ہوتے ہیں، جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زہیب علی اشرفی، پاکستان کا وہ نام ماشاءاللہ کہ جو بہت خوبصورت انداز میں پاکستان اور پاکستان سے باہر سرکار کی ثنا و توصیف کے لیے بلائے جاتے ہیں، پسند کیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب ممتاز و معروف ثنا خان، پاکستان کا ایک ایسا نام کہ ماشاءاللہ جن کی آواز میں گزشتہ سال آپ نے آذان بھی سنی، نعتیں بھی سنی، حمدیہ کلام بھی سنا، اور آج بھی الحمدللہ یہ موجود ہیں، اور آج بھی سرکار کی بارگاہ میں ضرور اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کریں گے۔ جناب محمد شاہ رخ قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں پیش کروں گا کہ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کریں، اور آج ہمارا جو موضوع ہے محبت الہی انشاءاللہ، اس سے پھر ہم اسے آغاز کریں گے۔ بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جس نے پڑھا
دریا کو پایا گوہر مقصد ہاتھ آیا لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا نور الہی جب چمکا صلی علی کا شور اٹھا بچہ بچہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حمد رب جلیل پیش کی گئی اور ورد ہوا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ ناظرین محترم، آج حب الہی، محبت الہی آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ قرآن کریم میں تو یہ ارشاد ہوا، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حب دنیا اتنی غالب ہے ہم پر کہ ہم یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ہمیں واقعتاً محبت اللہ سے کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی ہے۔ اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب قبلہ فرمائیے گا کہ قرآن کریم ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے کہ اللہ کی محبت کا ذکر کس انداز میں آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ من دون اللہ اندادا۔ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل کچھ ہم نظیر پیدا کر لیے ہیں یا بت وغیرہ کو انہوں نے کھڑا کر لیا ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ اور پھر آگے جو آپ نے حصہ پڑھا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہیں، زیادہ اشد ہیں۔ اب یہاں تقابل دیکھیں کہ وہ اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے، لیکن وہ بتوں سے کرتے ہیں۔ مومنین اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ان کی محبت میں شدت نہیں ہے، مومنین کی محبت میں ان کے مقابلے میں شدت ہے، یہ اشد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی محبت اگر بتوں کے ساتھ بھی ہے تو مفادات کے تحت ہے،
جب مومن اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو وہ مفادات کے تابع ہو کر نہیں کہ اپنا فائدہ حاصل ہوا تو اللہ سے محبت رہی، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی حکمت بالغہ کی وجہ سے اپنے مطالب کے حل میں کوئی دیر ہوئی تو فوراً اللہ میں بغاوت اٹھا لیا اور وہ کسی اور کی طرف چلے گئے، جیسے کہ کفار کی عادت ہے۔ اور پری پلان یہ مطلب موویز کے ذریعے ہمارے اندر یہ چیزیں سرایت کروائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے باغی ہو جاؤ، مفتی صاحب اب بھی مختلف انداز میں لڑنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ سے اس کی شان گھٹانا شروع کر دو۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں موجود ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔ اس میں ایک فرمایا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ان دونوں کے ما سوا سے سب سے زیادہ محبوب ہوں، وہ شخص ان دونوں سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔ لیکن یہاں پر یہ ضرور قابل وضاحت چیز ہے کہ ہم عام لوگوں سے جب محبت کرتے ہیں یا مادی چیزوں سے کرتے ہیں تو ایک تصور ذہن میں رکھ کے کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تصور قائم کرنا ہی محال بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا مفہوم عام محبتوں کے مقابلے میں تھوڑا سا جدا گانا ہے، جس پر علماء نے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ کلام فرمایا کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل طور پہ اطاعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اہتمام کرتا ہے اور نافرمانیوں سے محفوظ رہتا ہے، اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت رکھتا ہے۔ اگر یہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے تو چاہے کتنا ہی وہ دعوی محبت کرے، چاہے اللہ تعالیٰ سے چاہے رسول سے، وہ اپنی محبت میں کامل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کی محبت کے حوالے سے بہت خوبصورت انداز میں مختصر اور جامع کلمات مفتی صاحب قبلہ نے ارشاد فرمائے۔ حضرت یہ فرمائیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام نے کس طرح سے اللہ سے محبت کی، اس کا ذکر قرآن میں کس طرح ملتا ہے اور کیا مثالیں ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً یہی وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ جو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ہر معاملے میں، ہر عمل میں مقتدیٰ ہیں، پیشوا ہیں، اور کسی بھی چیز کو سیکھنے کی یہ گویا کہ سب سے بڑی ہمارے سامنے ایک عملی بنیاد ہے کہ جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھی اور اللہ کی کتاب کو بھی لوگوں تک پہنچایا اور سمجھایا ہے۔ تو اس اعتبار سے جہاں جہاں آیات میں یا گزشتہ کتابوں میں یا قرآن مجید میں اور احادیث میں محبت کا ذکر آیا ہے، تو جیسا کہ مفتی صاحب نے قبلہ نے فرمایا کہ اس سے وہ محبت مراد نہ لی جائے کہ جس طریقے سے لوگوں سے محبت ہوتی ہے، بلکہ اس سے اللہ کی خاطر اللہ کے احکامات کو ترجیح دینا، اللہ کی ذات کو ترجیح دینا، جب کبھی کوئی معاملہ آ جائے تو انسان کا اپنے دل و جان سے اللہ کی طرف راغب اور مائل ہونا، اور اس طرح کے بہت سارے ایسی چیزیں اختیار کرنا کہ جو محبت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو اور یہ ہمیں وصف سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام، اسی طرح اللہ کی خاطر مشکلات کو برداشت کرنا اور اللہ کی خاطر جد و جہد کرنا، زمین پر اللہ کے نظام، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینا، یہ محبت ہمیں انبیاء علیہ السلام ہی میں سب سے زیادہ نظر آتی ہے۔ تمہید کے طور پر اس گفتگو کے ساتھ ساتھ ایک بات اور عرض کروں کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے عرض کیا نا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ استعد للفقر، کہ تم فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ، ٹھیک ہے، فقر و فاقے کے لیے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعد للبلائی، بلاؤں آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اسی کو اگر ہم آگے جوڑیں کہ ایک حدیث میں انبیاء علیہ السلام کے لیے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ جو آزمائشیں آتی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، اور ادھر حدیث میں حضور فرما چکے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ بلاؤں آزمائشوں کے لیے تیار رہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بلائیں آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں۔ تو اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا قریب ہوگا، جو جتنا قریب ہوتا رہے گا اللہ سے، اسی قدر اس کو آزمایا جائے گا۔ تو گویا کہ محبت یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ ہی کو ترجیح دی جائے اور اللہ کی خاطر سب کچھ قربان بھی کیا جائے، برداشت بھی کیا جائے۔
اس اعتبار سے انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ سب سے بڑی دلیل اور گواہی ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں۔ پھر اگر ہم اس کا عملی مظاہرہ دیکھیں ہسٹری میں، تاریخ میں، انبیاء علیہ السلام کی زندگی اور مبارک سیرت میں، تو ہمیں جا بجا اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ کس کس طرح ان ذوات قدسیہ نے قربانیاں دی ہیں۔ یہی تو وہ محبت تھی نا کہ جو نار نمرود میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مطمئن رکھے ہوئے ہیں، اور جب جبریل امین بھی اگر کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ اللہ سے میری کوئی ضرورت ہے آپ کو، تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل کہتے ہیں اچھا آپ اللہ سے دعا کریں۔ کہا کہ بس آج میں دعا کے کلمات بھی عرض نہیں کرنا چاہتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ علم ہو بحالی کفانی انسوالی، اسے جو میرے حال کا اس وقت علم ہے، کیا بات ہے، سبحان یہی اللہ، میرے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، یہ محبت کی انتہا محبت کی ہے، بالکل انتہا ہے، وہ سبحان اللہ۔ مقام ہے کہ جس سے واہ آگے واہ کا واہ تصور واہ نہیں۔ واہ واہ۔ عقل ہے محوے تماشائے لب بام ابھی، عقل ہے محوے تماشائے لب بام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا۔ اور اسی واقعے کو علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں 2 مصروں میں بیان کیا اور سپرد قلم کیا۔ علامہ صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے آپ کہ اہل اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ کے ولیوں نے، ہم جنہیں ولی اللہ کہتے ہیں، اہل اللہ کہتے ہیں، ان کا انداز محبت کیا تھا اللہ کے ساتھ؟ اللہ سے محبت کس طرح کی انہوں نے، کس طرح اس کے لیے کوششیں کی؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شکریہ رئیس بھائی، بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی صاحب نے، مفتی اسماعیل صاحب نے بطور تمہید قرآن اور حدیث کی صورت میں محبت الہی کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا۔ جیسا کہ آپ نے جو ہے سوال کیا، اولیاء اللہ کی، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو محبت ہے، اس کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے بنیادی طور پہ تو اس نقطے کو ہمیں ذہن میں بٹھانا ہے کہ جب اولیاء کی بات کی جاتی ہے، ولایت کی بات کی جاتی ہے، ولی ہونے کی بات کی جاتی ہے، تو اس میں ایک دوستی کا عنصر پایا جاتا ہے، اور دوستی پیدا ہوتی ہے قربت کے ذریعے سے، اور قربتیں وہاں آتی ہیں کہ جہاں میلان ہوا کرتا ہے اور محبت ہوئی کرتی ہے۔ تو گویا کہ کسی ہستی کو جب ہم ولی کامل کہتے ہیں یا اللہ کا دوست کہتے ہیں، تو اس کے لیے لازمی سی شرط ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت اس قدر سرایت کی ہوئی ہو کہ کسی اور کی ذات کا گمان بھی اس شخص کے دل میں موجود نہ ہو۔ اب اس ولایت کے مرتبے کو پانے کے لیے حب الہی یعنی محبت الہی کس قدر اہمیت کو جو ہے نا مد نظر رکھنا ضروری ہے، اس کے حوالے سے جو حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، ان سے جب کسی نے پوچھا کہ یہ محبت الہی ہے کیا، محبت ہوتی کیا ہے، کسی کو محبوب بنایا کیسے جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ محبت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ محبوب کی خاطر، محبوب کے لیے، محبوب کے سوا سب کو چھوڑ دیا جائے، یہ محبت ہے۔ اور ہم جب اولیاء کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اولیاء کے طریق کو دیکھتے ہیں، اور اولیاء کی تعلیمات کو کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس اسلوب کے ساتھ اپنے پاس بیٹھنے والوں کی تربیت کی ہے، تو یہ بات سب سے زیادہ روز روشن کی طرح ہمیں واضح اور عیاں نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ان مقرب بندوں نے، ان برگزیدہ ہستیوں نے رب ذوالجلال سے وہی تعلق قائم رکھا ہے کہ دنیا مافیہا سے تمام اشیاء سے بے نیاز ہو کر ایک ذات کے ساتھ لو لگائی ہے، اسی سے محبت کی ہے۔ اگر کسی سے تعلق جوڑا بھی ہے وہ بھی رب ذوالجلال کے لیے جوڑا ہے، اگر کسی سے تعلق توڑا ہے تو اس تعلق کو توڑنے کا سبب بھی رب ذوالجلال ہی کی محبت ہے۔ اور جب سب کچھ چھوڑ کر اللہ رب العزت ہی کی ذات کو مدار بنایا جاتا ہے، تب ہی ولایت ملتی ہے، اور پھر تمام وہ مشقتیں، وہ صعوبتیں اور وہ پریشانیاں اور مصائب جن کی جانب مفتی اسماعیل صاحب نے ذکر کیا اور اشارہ کیا کہ یقینی طور پر ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس مال دیکھتے ہیں، اس کے پاس آرائش و آسائش دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا اس پر بڑا کرم ہے اور رب ذوالجلال کا یہ بڑا برگزیدہ بندہ ہے کہ اس پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ ہاں اس پر نعمتیں ضرور ہیں، مگر ولایت کے مراتب کے لیے جن مشقتوں اور مصائب و آلام سے گزرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی جا کر وہ منزلیں ملتی ہیں کہ جن منازل کو دیکھ کر انسان رشک کرتا ہے اور انسان فخر کرتا ہے کہ دیکھو حقیقی طور پر انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا جس طرح زندگی کو گزارنے کا حق تھا، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اپنے قرب کے صدقے میں اور اپنے اس معرفت کے صدقے میں انہیں وہ مقام اور رتبہ عطا کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ جاوید ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اہل اللہ نے یہ ثابت کیا کہ دوستی اللہ کے لیے
اور دشمنی بھی اگر ہے تو وہ اللہ کے لیے. اگر کوئی اس راہ پر ہے تو گناہ گار سے گناہ گار شخص کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور اسے ہدایت کا پیغام دیا, اس کی اصلاح کی, اصلاح احوال کے لیے کوششیں کرتے رہے, اور جو اس کے خلاف رہا وہ بھی اس کے خلاف رہے. بہر صورت اب آگے بڑھیں گے. ہم نے معلوم کیا قرآن ازرو قرآن کہ اللہ کی محبت کے حق کے حوالے سے ذکر کس طرح آیا, انبیاء علیہ السلام نے کس طرح محبت کی, اہل اللہ نے کس طرح محبت کی. اب محبت تک نہیں, ہم آگے بڑھیں گے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں بنیادی طور پر. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین, رحمت سحر میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آج محبت الہی ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. مفتی صاحب کیا فرمائیے گا, جیسا کہ میں وقفے سے قبل میں نے یہ عرض کیا کہ ہم نے محبت کی بات کی, انبیاء علیہ السلام کی محبت, اہل اللہ کی محبت کے حوالے سے کہ اللہ سے کس پائے کی محبت کی انہوں نے. اب یہ فرمائیے گا کہ محبت کے کچھ تقاضے, ہر کام کا کوئی نہ کوئی تقاضا ہوتا ہے, محبت الہی کے کیا کیا تقاضے ہیں, میں چاہوں گا اس پر روشنی ڈالیے. اس میں سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے, اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا جائے. ہمارے عالم میں یہ ہے کہ ہر ایک ہمارا بچہ ہی پیدا ہوتا ہے, کان میں اذان دی جاتی ہے اللہ اکبر, فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی تو پہچان حاصل کرتا ہے کہ ایک رب ہے, ہمارا خالق ہے, مالک ہے. شعور جیسے حاصل ہوتا جاتا ہے, تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے, لیکن جو حقیقی معرفت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے اس پر اب ہماری توجہ نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں کم از کم اس کو پہچانے تو صحیح. سب سے بڑی چیز یہ ہے. اب ہمارے ہاں پہلے دیکھیں جو ہمارے بزرگان دین تھے انہوں نے 3 درجے رکھے تھے. پہلا فنا فی المرشد کا تھا, پھر فنا فی الرسول کا تھا, پھر فنا فی اللہ کا درجہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کرام کو قریب کیا ہے, ان کو ظاہری علوم سے نوازا, پھر ان کو باطنی علوم کا وسیلہ ذریعہ بنایا, پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے انتہا قریب کر دیا. مکمل درجہ بدرجہ بتدریج اللہ سرکار نے ان کا تزکیہ نفس فرمایا, تربیت فرمائی, ایسا ہو گیا. اسی چیز کو پھر ہمارے دیگر اکابرین نے اختیار کیا. آج آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی تقریباً ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر لوگ ہدایت کے لیے, رشد کے لیے, اللہ کی معرفت کے لیے پہنچتے ہیں, تو فنا فی المرشد سے اوپر مقام ختم ہو گئے تقریباً. مقام ختم ہو گیا, آپ مطلب وہ ختم, بس فنا فی المرشد ہو جائیں آپ, بس وہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا آپ کو. اور اسی طرح ہمارے گھروں میں آپ دیکھیں کتنے گھر ایسے ہیں, محبت رسول کی بات تو پھر بھی ماشاءاللہ ہمارے اہل سنت میں بہت ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور محبت کے بارے میں ماں باپ باقاعدہ بچے کی ذہن سازی کرتے ہوئے نظر آئیں, یہ بہت ہی کم آپ کو. بڑا کمال پیغام دیا. جی, اسکولز دیکھ لیں, کالجز دیکھ لیں, یونیورسٹی دیکھ لیں. یعنی مجھے ایک میرے دوست نے بتایا, میں عرض نہیں کرتا ہوں کہ علاقہ کون سا تھا, وہ کہنے لگے کہ ایک گیسٹ ہمارے پاس آیا لیکچرار, انہوں نے طالب علموں سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں اللہ کا تصور کیا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ لڑکی بھی تھے, لڑکیاں بھی, اب وہ سارا مذاق شروع ہو گیا. ایک کہنے لگے کہ وہ لگتا ہے کہ بہت بڑا مولوی ہے جس کے سر پہ ٹوپی ہے, بڑی سی داڑھی, اور اوپر سے اس طرح دیکھ رہا ہے, اور اس پہ کہہ لگ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. اب اندازہ کریں کہ جب, اب یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے, کوئی برا نہ مانے, لیکن جب اس قسم کے لوگ موجود ہوں گے اور معرفت الہی کی طرف لانے کے بجائے اس طرح کے بھیانک تصورات قلب میں پیدا کریں گے اور بدتمیزیوں کی طرف مائل کریں گے, تو پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے ضروری ہے اس بات کو لازم کرنا چاہیے کہ عقائد اسلام خصوصاً جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق ہیں ان پر توجہ کی جائے تاکہ اللہ کی معرفت بڑھے. مثال کے طور میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے. اس سے فعل کا صدور تو ہوتا ہے, انفعال اس کے لیے محال ہے. فعل کا مطلب ایک شے کا اثر کسی دوسرے تک پہنچنا, اور انفعال کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کا اثر قبول کرنا. اللہ تعالیٰ نہ کسی کی نیکیوں سے متاثر ہوتا ہے, نہ کسی کا گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی اثر انداز ہوتا ہے. بے نیاز. میں ایک مثال دیتا ہوں, دیکھیں بعض اوقات ہمارا کسی ملک کے ساتھ میچ ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ ملک ایسا ہوتا ہے کہ جو مطلب غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے, ادھر وہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں, ادھر ہم لوگ دعائیں کر رہے ہیں, وہ بتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہیں, لیکن بعض اوقات وہ جیت جاتا ہے, ہم لوگ ہار جاتے ہیں. یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے, اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اب ہمارے یہاں معرفت کے فقدان دیکھیں, خواتین جو ہوتی ہیں, کوئی اگر بچی کی شادی نہیں ہو رہی نا تو کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں 10,000 نوافل پڑھوں گی میری بچی کی شادی ہو جائے. شاید ان کے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ 10,000 کا ذکر کرنے سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جو مجھے سمجھ میں آیا, جو میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کہے کہ 10,000 بھی فوراً بندی کا کام کرو. صحیح.
صحیح فرمایا. حالانکہ وہ رب جانتا ہے کہ یہ جب اس کی شادی بچی کی ہو جائے گی اس نے پورا نہیں یہ کرنا. 2 نفل بھی نہیں پڑے گی. ہاں 2 نفل بھی نہیں پڑے گی. یعنی یہ ہماری معرفت کی انتہائی کمی. تو پہلا اسٹیپ معرفت الہی کا حصول. ناظرین گرامی، اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم میں کیا کیا خامیاں ہیں اور ہمیں کس طرح اپنی اصلاح کرنی. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں. محبت الہی آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. مفتی محمد اکمل صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ محبت الہی کے تقاضے کیا ہیں. میں چاہوں گا اپنے جواب کو مکمل فرما دیتا ہوں، ہم اس سلسلے کو آگے لے کر بڑھتے ہیں. یا بس میں مختصر سے دو باتیں اور عرض کروں گا. دوسرے سے پہلے بات ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ظاہری دلیل اور علامت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ چیزیں پوری کرتا ہے. جس سے اجتناب مقصود ہوتا ہے انسان اس سے اجتناب کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس کے احکامات کی معرفت بھی انتہائی ضروری ہے کہ انسان جانے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کس چیز کو طلب کر رہا ہے، کس چیز سے منع کر رہا ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ اطاعت کرے. پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت کی جائے. واہ واہ. نبیوں سے محبت کریں، اولیاء کرام سے محبت ہو، قرآن پاک سے محبت ہو. ہر وہ چیز جو محبت الہی کا وسیلہ و ذریعہ ہو، اگر ہم اس سے محبت کریں تو یہ بھی محبت الہی کا ایک جزء کہلائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے محبوبوں سے، اس کے کلام سے بھی محبت رکھی جائے. کم از کم اگر ان چیزوں پر ہم توجہ کر کے ابتدا کریں تو محبت الہی کی حقیقت تک پہنچنے کے سلسلے میں یہ پہلا زینہ آپ قرار دے سکتے ہیں. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محبت الہی آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دلوں کو معطر کرتے ہیں، اپنی سماعتوں کو معطر کرتے ہیں زہیب علی اشرفی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے. حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے. حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے. میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں یہی جانتا ہوں. میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں یہی جانتا ہوں. بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے. بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے. یہ قرآن جو رب نے نازل کیا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے. حضور آپ کا ہی
قصیدہ لکھا ہے خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے یہ لوح بھی تمہاری قلم آپ کا ہے خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے یہ لوح بھی تمہاری قلم آپ کا ہے فلک ہے کیوں روشن ذرا یہ تو سوچو زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سوچو فلک ہے کیوں روشن ذرا یہ تو سمجھو زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سوچو یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زہیب علی اشرفی اپنی عقیدت و محبت پیش کر رہے تھے۔ مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ کوئی نیکوکار عبادت گزار عابد و زاہد ہی اللہ سے محبت کرے؟ اب یہاں یہ بات ضروری ہے اور ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جناب فلاں صاحب نماز پڑھتے ہیں، وہ نیک آدمی نماز پڑھتے ہیں، فلاں صاحب حج کر رہے ہیں، ماشاءاللہ حج کے لیے جا رہے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، وہ جا سکتے ہیں، فلاں صاحب زکوٰۃ دیتے ہیں بڑی باقاعدگی کے ساتھ ہر سال، اچھے آدمی۔ تو مطلب اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کر ہر چیز سے بری الذمہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ تصور بھی، کیا یہ فرمائیے گا کہ کیا گناہ گار کے دل میں اگر اللہ کی محبت ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے؟ میں چاہوں گا چونکہ محبت کی بات ہے تو جہاں عابد و زاہد اللہ سے محبت کر رہے ہیں اور اس کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں تو گناہ گار بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ محبت الہی اور انسان کے گناہ گار ہونے کو، ان دونوں چیزوں کو الگ الگ تصور کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ گار ہے یا گناہوں میں پڑا ہوا ہے تو پھر وہاں محبت الہی کا کوئی تصور نہیں پایا جا سکتا۔ اس طرح کی باتیں بعض اوقات سننے میں آتی ہیں، لیکن شریعت مطہرہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یا جس روایت کی وجہ سے ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ اگر کوئی بندہ گناہ گار ہے تو وہاں محبت الہی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے برعکس دلائل موجود ہیں کہ جہاں پر کسی شخص کے گناہ گار ہونے کے باوجود اس کے لیے محبت کو ثابت کیا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نسبت اس شخص کی طرف کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک واضح حدیث ہے صحیح بخاری میں، اور دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا، اور اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے اصحاب میں ایک شخص تھا عبداللہ جس کا نام تھا، اور ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اس طرح مزاح کی کوئی بات کرتے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرایا کرتے تھے۔ تو اور اس شخص پر بعض اوقات میں شراب نوشی کی وجہ سے حد جاری کی گئی، تو جب ایک مرتبہ حد جاری ہونے کے بعد دوبارہ بھی اس شخص پر حد جاری کی گئی
تو بعض لوگوں نے اس طرح کے کچھ الفاظ ان کے بارے میں کہے کہ کیسا عجیب شخص ہے، اور بھی مختلف الفاظ کہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا تلعنوہ، اس شخص پر کوئی لعن طعن اور ملامت نہ کرو، اما علمتا، کیا نہیں معلوم کہ انہو یحب اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے یہ شخص۔ تو اب وہ شخص کے جس پر حد جاری کی گئی ہے، یا بعض اوقات حد یعنی ایک ایسا عمل کہ جو ایک مرتبہ نہیں ایک سے زائد مرتبہ پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو ثابت فرما رہے ہیں، لہٰذا یہ بات تو طے ہے کہ کوئی شخص گناہ گار ہو لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں محبت ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ بالکل پاسبل ہے اور یہ ممکن ہے۔ لیکن یہاں پر فرق یہ ہے کہ جو شخص جس قدر پاک ہوتا ہے، جس قدر محفوظ، یا پھر اور اس سے آگے بڑھ کر معصوم، جو انبیاء علیہ السلام کی شان ہے، تو اسی قدر ان کی محبت بھی کامل ہوتی ہے۔ اور پھر جو شخص اگر گناہ گار ہے یا کوئی اس سے زیادہ گناہ گار ہے، تو سمجھ لیں کہ اس گناہ کے اعتبار سے، اسی اعتبار سے محبت میں نقص واقع ہو جاتا ہے، محبت میں کمی، پھر وہ کمی پوری بھی ہو سکتی ہے، توبہ کرنے سے کمی پوری ہو گئی، یا اس گناہ کے کسی بھی ذریعے سے معاف ہونے سے وہ کمی پوری ہو گئی۔ تو یہ کمی کو بہرحال مد نظر رکھنا چاہیے، ہمیں بالکل محبت کا اس میں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اس گناہگار شخص کو بھی اور دیگر لوگوں کو، دونوں کو اس انداز سے غور کرنا چاہیے کہ دیگر لوگ اس کے بارے میں کوئی برے تاثرات نہ دیں کہ جس سے اس کی حوصلہ شکنی ہو، اور وہ شخص کے جو گناہوں میں مبتلا ہے لیکن بہرحال اس کے دل میں ایک چاہت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تو پھر وہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے جس کی طرف ابھی مفتی صاحب نے قبلہ نے اشارہ فرمایا۔ تو وہ آدمی اپنے گناہوں کو ترک کر کے تقاضوں کو پورا کرنے کی طرف متوجہ ہو جائے تو یقیناً پھر اس کے بھی معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ اصل بنیاد اور اساس جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے، یقیناً بنیادی چیز جو ہے۔ ناظرین، اس پر مزید بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو انسان کے دل میں دوسروں کے لیے رحم پیدا ہو جاتا ہے، نرمی پیدا ہو جاتی ہے، ترحم ہم جسے کہتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، یعنی کہ صرف اللہ سے محبت ہو اور بندوں سے نہ ہو، تو یہ اس حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، چونکہ اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ خیر مقدم ہے رحمت سحر میں، آج محبت الہی ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ بہت کام کی باتیں، بڑی مفید گفتگو آپ نے سنی جو آپ تک پہنچائی گئی مختلف سوالات کی صورت میں۔ ایک سوال میں قائم کر گیا تھا، وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں، وہ بڑے ماشاءاللہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، پہلی صف کے نمازی ہیں، اور یہ ہے کہ بہت اچھے نیک کام کرتے ہیں، اللہ سے محبت کا اظہار بھی ان کی شخصیت سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے واقعی بڑی محبت کرتے ہیں۔ لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو بڑا چنگیزی مزاج ان کا نظر آتا ہے، بچوں کے ساتھ سختی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، دوستوں کے ساتھ ان کا رویہ بڑا سخت نظر آتا ہے، اور خاندان کے ساتھ ان کا رویہ بڑا سخت نظر آتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں یکجا کیسے ایک دل میں ہو سکتی ہیں؟ فرمائیے گا کچھ حوالے سے علامہ صاحب۔ جی رئیس بھائی، بڑا خوبصورت سوال ہے، اور جو عبادات کے معاملات ہیں اور اللہ رب العزت کی بندگی کا جو سلسلہ ہے، جس میں نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، صدقہ و خیرات ہے، دیگر سارے معاملات ہیں، اس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ براہ راست ہے، حقوق اللہ میں جن کو شمار کیا جاتا ہے۔ اب جو حقوق العباد ہیں اس میں جہاں کمی رہ جاتی ہے تو کیا اس کا کم رہ جانا یا اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے یہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ یہ سوال بنتا ہے آپ کہ اس سوال کے تناظر میں کہ آیا واقعتاً اس بات کو جو ہے نا بیلنس کرنے کے لیے کوئی ذریعہ اور سلسلہ ہو سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو جو آپ کا محبوب ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے آپ کی محبت کا ہونا لازمی اور ضروری ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت انسان سے اس کی ماں سے 70 گنا بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ایک چھوٹے سے بچے کو جو ہے پیار اور محبت کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ آپ اس سے محبت کیوں کر رہے ہیں، اس سے پیار کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس سے پیار اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس کا باپ ہوں۔ تو حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ اندازہ کر کہ تو اپنے اس بچے سے کہ جس کا تو باپ ہے اس سے اتنی محبت کر رہا ہے، تو اس بات کی طرف ذرا غور کر کہ جس رب نے اسے پیدا کیا ہے
وہ اس سے وہ کتنی رب محبت- اس سے کس قدر محبت اور پیار کرتا ہے۔ علامہ صاحب آپ کی اجازت سے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر آپ کے جواب کو مکمل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جناب، کون صاحب ہیں اور کیا سوال ہے؟ سر میں معراج الدین بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے۔ جی میں فرمائیے نے گا۔ نا سر جی قاری صاحب سے بس یہ کویشچن کرنا تھا کہ ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں 1 لاکھ روپے کے اوپر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اور اگرچہ 1 تولہ ہے یا 10 تولے گولڈ ہے اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہم اب پے کر سکتے ہیں، اور ایک گھر میرا ابھی جو بن رہا ہے نیا اس کے اوپر کچھ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں نے پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ بہت شکریہ جناب۔ جی علامہ صاحب۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت انسان سے جو محبت اور پیار کرتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ محبت الہی کا دعویٰ کرنے والے اس بات کی جانب بھی اشارہ کریں کہ وہ انسان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، یہ یقیناً اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال سے جو ہے نا اس کا قرب کیسے مل سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کو اگر تلاش کرنا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس تلاش کرو، ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا انتظام اور اہتمام کرو، اللہ رب العزت کی محبت جو ہے ہمارا مقدر ہوگی۔ اس حوالے سے بہت ساری روایات بھی ہمیں ملتی ہیں، بزرگوں کے احوال ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے انسانیت کی خدمت میں اپنے آپ کو مصروف رکھا اور اس کو اتنی اہمیت دی، اور اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی افادیت کو لوگوں کے سامنے آشکار کیا کہ اللہ رب العزت کی محبت کا اگر ملنا کسی سبب سے ہے تو وہ انسانیت کی خدمت کے ساتھ ہے۔ تو یہ صلہ رحمی، خیر خواہی، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا، ان کے حقوق کی ادائیگی یقینی طور پر ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے تاکہ ہم صحیح طور پر اللہ رب العزت کی محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس کے حقدار بھی ہم ٹھہر سکیں۔ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ اعمال میں سے یہ عمل ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ جو ہے نیک سلوک کیا جائے، حسن خلق، اور لوگوں کے ساتھ محبت و شفقت کے ساتھ رہا جائے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ ہیلو سر، آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ سوال بتا دیجیے۔ ہیلو مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ سوال بتا دیں۔ جی جی سر، ہے نا میرا سوال یہ ہے کہ یہ مفتی صاحب سے جی کہ جیسے کہ پردے کے بارے میں اسلام میں تو جیسے کہ نا جینٹس اور مرد کے جینٹس اور عورت کے درمیان ہے، مگر ابھی یہ جو ٹی وی میں اس طریقے سے جو رمضان نشریات کے شوز آتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ لیڈیز بھی ہیں اور وہ بڑے بڑے مفتیاں کا بہت کام شکریہ، ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے۔ مفتی صاحب یہ جو ہمارے کالرز کے سوالات ہیں میں چاہوں گا ان پر۔ ایک تو یہ 1 لاکھ پر زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے، 100 پہ 2.5%، 2.5 اس پہ حساب کر لیجئے، اور 10 تولے گولڈ ہے، اگر سونے کے ذریعے نکالنا یہ تو عموماً نہیں ہوتا تو اس کی موجودہ قیمت معلوم کر لیں، جتنی اماؤنٹ بنے اس کے اوپر وہی 2.5% نکال دیں۔ جو نیا گھر بن رہا ہے یہ اگر تو رہنے کے لیے ہے یا رینٹ پہ دینے کے لیے تو اس پر کوئی بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ اس طریقے سے ہے کہ اس کو بیچنے کی نیت سے ہی بنایا جا رہا ہے تو یہ ایک مال تجارت بنے گا۔ پھر اس کے اوپر اگر جو جتنا کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ سال کے بعد اس کی قیمت کا معلوم کر لیں اور اس کو پھر وہی 2.5% زکوٰۃ بنے گی۔ پردہ کے بارے میں کہا کہ دیکھیں پردے کا کے احکامات سب کے لیے لازم ہیں، چاہے وہ کوئی ٹی وی پر آ رہے ہوں یا ٹی وی سے کے علاوہ ہوں، ایسا نہیں ہوتا کہ احکام بدل جائیں۔ پھر دیگر جو علماء کرام اگر اس طرح خواتین کے سامنے ہوتے ہیں، اگر ان کو بہرحال ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی یقیناً دلیل ہوگی بیٹھنے کی، یقینی سی بات ہوگی، تو ہمیں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی صحیح ضرورت کے سبب سامنے بیٹھے ہوں، کیونکہ اگر وہ نہیں بیٹھیں گے تو کوئی جاہل آدمی آ کر بیٹھے گا جو گمراہ کرے گا لوگوں کو، یہ ایسی کچھ دلیل ہو سکتی ہے بہرحال، لیکن ان سے براہ راست معلوم کیا جائے تو زیادہ اچھے انداز سے بتا سکیں گے۔ لیکن ایسے علماء کرام جو سامنے بیٹھتے ہیں انہیں بھی نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام کرنا بہرحال ضروری ہوگا۔ ٹھیک، اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جو اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جو اس سے محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے؟ چونکہ دعا تو سب ہی کرتے ہیں، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا، یہ تو قرآن کریم میں ارشاد ہوا۔ تو یہ فرمائیے کیا نیکوکار ہی بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ فرمائیے گا۔ اچھا پہلے میں تھوڑا سا اس پر کلام کر لوں جو آپ نے بھی کویسچن کیا تھا
کہ دیکھیں جلال اور غصہ جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے. اگر نفسانی خواہشات کے تابع ہو کے خلاف شرع کیا جائے تو وہ غلط ہے، لیکن اگر تابع شریعت ہو کر کیا جائے تو محمود اور مقبول ہے. تو اسے پھر ہم محبت الہی کے راہ میں رکاوٹ یا محبت الہی کے تقاضے کے خلاف قرار نہیں دے سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہا جلال میں تشریف لانا ثابت ہے، لیکن یقینی سی بات اس کی معقول وجہ ہے. تو اس لیے مطلقاً جو آپ نے انتہائی بھیانک لفظ استعمال کیا چنگیزیت، یہ جو ہے وہ لفظ صحیح آپ نے استعمال کیا، وہ حضرت ہوتا ہی ہے گھر میں بڑے وہ سخت ہوتے ہیں، دوسرے سینس میں استعمال کیا. لیکن اب جو گھر میں جا کے غصہ کر رہا ہے ہر ایک غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. بہت سے جو صاحب علم ہیں اور صاحب تقویٰ وہ اصلاح بھی اس میں پیش نظر ہوگی. ہاں تو یہ ضروری ہے. اچھا دعا کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی دعا کی قبولیت کا ازلی فیصلہ فرمایا ہوا ہے اسی کی دعا قبول ہوگی. حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر وہ تقدیر مبرم کے خلاف دعا کرنا چاہیں، تقدیر مبرم کا مطلب اللہ کا فیصلہ ازلی، اگر اس کے خلاف دعا کرنا چاہیں تو انبیاء علیہم السلام کو اس دعا سے ہی روک دیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اللہ کا محبوب بندہ ہو وہ جو دعا کرے ضرور قبول ہوگی، ٹھیک ہے نا. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت کے تحت اس کی دعا کو رد فرمائے، لیکن قبولیت دعا کا جو صحیح مفہوم ہے وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک تو یہ کہ جو ہم طلب کر رہے ہیں وہ ہمیں بعینی مل جائے. دوسرا دعا کی مقبولیت کا یہ ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ تو نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری مصلحت اور بھلائی پر نگاہ فرماتے ہوئے اس کے بدلے کوئی اور شے عطا فرما دے. یا تیسرا دنیا میں کچھ بھی نہ ملے لیکن آخرت میں اس پر ایک ثواب کا ترتب ہو. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے بندے ایسے ہوں گے جنہیں بروز قیامت پہاڑوں کے برابر انعامات دیے جائیں گے. تو وہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ یہ میرے کس عمل کے بدلے میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ تیری ان دعاؤں کا بدلہ ہے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی. سبحان اللہ سبحان. تو اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہوئی ہی نہ ہوتی. یعنی کہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. لیکن ایک طبقہ ایسا بھی معذرت کے ساتھ جس نے نماز پڑھی، سلام پھیرا اور یہ جا اور وہ جا، مطلب دعا سے بھی مطلب ہمیں اس سے بھی اس نظر قائم رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کا ذکر طلب کرنے سے روک دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے جو اس سے طلب کرتا ہے. یہ ایک حدیث بھی موجود ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ذکر الہی کرتا ہوا، بھی ہمیں اس نظر رکھنا چاہیے. تو بہت اچھی بڑے اعتدال کے ساتھ ماشاءاللہ مفتی صاحب جوابات عنایت فرماتے ہیں اور یقیناً ہم ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے. مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة
حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں. الحمدللہ اللہ کا بے پایاں احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے یہ ماہ مبارک ہمیں صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ نصیب فرمایا ہے، اور الحمدللہ آج کا روزہ ہم نے اختیار کیا. یہ اس کا کرم ہی تو ہے کہ اس نے ہمیں عمر عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی اور یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے. آج محبت الہی ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور اس حوالے سے بات ہوئی. میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں اس مرحلے پر. محمد شاہ رخ قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت پیش کریں گے. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا. تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں. تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں.
حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں۔ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ذوق نعت، آپ کا جو دیوان ہے اس سے انتخاب پیش کر رہے تھے، بہت خوبصورت کلام پیش کیا محمد شاہ رخ قادری نے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا اس حوالے سے کہ محبت الہی جب ہمارا موضوع ہے، ہم ابتدا سے لے کر یہی بات کر رہے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت یکجا ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی جہتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، رسول سے محبت رکھتا ہے، لیکن ماں باپ کی بھی ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، کاروبار کی ہے، حتیٰ کہ گھر میں پلے ہوئے جانور کی طرف بھی انسان میلان رکھتا ہے۔ تو یہ مطلب کوئی بری شے نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی ناجائز محبت نہ ہو۔ یہ تو طبعی محبتیں ہیں، طبیعت کا میلان ہوتا ہی ہے اس طبعی لحاظ سے انسان کا۔ لیکن اصل جو مطالبہ شرع وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت قلب میں موجود تمام محبتوں پر غالب ہو۔ واہ واہ واہ۔ اور غلبہ محبت کی پھر ہم اس کو کوئی مقدار تو نہیں جان سکتے، کوئی ہمارے پاس ایسا اسکینر نہیں ہے کہ ہم اسکین کر کے معلوم کر لیں، تو اس کو پھر ہم ظاہر سے اندازہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت اگر تمام محبتوں پر غالب ہے تو اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ جب ایک طرف اللہ اس کے رسول کا حکم آئے، دوسری طرف مخلوق کی ڈیمانڈ آئے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس حکم پر فوقیت دیں۔ ایک طرف اللہ رسول کی پسند ہے، اس طرف لوگوں کی پسند ہے، لیکن دونوں میں ٹکراؤ ہے، تو ہم ان کی پسند کو چھوڑ کر اس پسند کو فوقیت دیں۔ اس طرح ناپسندیدگی کا معاملہ، اگر کوئی شخص اس امتحان میں پورا اترتا ہے کہ اللہ کے حکم کو اس کے خلاف مخلوق کے حکم پر فوقیت دے، پسند ناپسند میں اللہ تعالیٰ رسول کی پسند ناپسند کو فوقیت دے، تو ہم کہیں گے کہ اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت موجود بھی ہے اور دیگر محبتوں پر غالب بھی ہے، اور یہ اللہ رسول کی محبت میں کامل بھی ہے۔ کیا کہیں، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اور یقیناً ایسا ہے کہ ماہ رمضان المبارک اللہ سے محبت کا ایک ذریعہ ہے، ایک مہینہ ہے، کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے یہ مہینہ اللہ سے اگر محبت کا ایک ارادہ کر لے بندہ؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ ماہ رمضان المبارک اللہ رب کریم کی محبت کو بڑھانے اور اللہ رب کریم کا قرب حاصل کرنے کا بہت ہی انتہائی مؤثر اور قوی ترین ذریعہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کو جو چیز سب سے زیادہ اللہ رب کریم سے دور کر دیتی ہے یا اللہ کی محبت سے محروم کر دیتی ہے، وہ انسان کی خواہشات ہے، ہوائے نفس ہے، طول العمل۔ ایک حدیث میں اشارہ بھی فرمایا کہ طول العمل یعنی کہ لمبی لمبی آرزویں، امیدیں، و اتباع الہوا او کما قال، کہ خواہشات کی پیروی، تو یہ چیزیں انسان کو غافل کرتی ہیں، اور غفلت جو ہے وہ اللہ کی محبت سے دوری کا نام ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب کریم نے انسان کو وہ نعمتیں اور وہ عبادات عطا فرمائی کہ جن میں مشغول ہونا اور جن کی طرف زیادہ متوجہ ہونا اسے خواہشات سے روکتا ہے۔ خود روزہ اگر ہم دیکھ لیں کہ وہ سحر سے لے کر افطار تک اپنے آپ کو مختلف خواہشات سے روکے رکھنے کا نام ہے۔ پھر روزے کے بھی مختلف درجات و مدارج بیان کیے گئے کہ بہت مقربین کا روزہ بھی ہے، اخص الخواص کا بھی روزہ ہے، یہ تمام جو اقسام بیان کی گئی۔ تو یہ روزے کے ذریعے سے انسان عام مہینوں کے مقابلے میں بہت حد تک اپنی خواہشات کو ترک کرنے اور اپنی خواہشات کو روکنے اور اس کے خلاف چلنے کی پریکٹس کرتا ہے، اور بہت اچھی طریقے سے پریکٹس کرنے کا اسے موقع ملتا ہے۔ ماحول بھی پوری طرح سازگار ہوتا ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، ہر طرف سے اسے انوائرمنٹ پورا مل رہا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بلا شبہ ماہ رمضان سب سے بہترین اور قوی ترین ذریعہ ہے، اور ہمیں اس سے بھرپور اس حوالے سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یقیناً۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے گا، سوال کیا آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ 10-12 سال ہو گئے ہیں رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن رشتہ کہیں بنتا نہیں ہے، اتنی جگہ بات بنی ہے اور خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی۔ تو کوئی کہتا ہے نظر ہے، کوئی کہتا ہے تعویذ ہے، کوئی کچھ ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کریں۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اعتکاف پہ بھی بیٹھے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنی پریشانی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اور سوال آپ کا؟ بہت شکریہ۔ جی صاحب کیا فرمائیے گا؟ جی دیکھیں، رشتے ہوں گے نہیں ہوں گے، کب ہوں گے، کس کے ساتھ ہوں گے، خدا نخواستہ طلاق ہوگی یا یہ رشتہ دائمی طور پہ قائم رہے گا، یعنی موت تک قائم رہے گا، کتنے بچے ہوں گے، لڑکا ہوگا لڑکی، یا دونوں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ سب فیصلہ ازلی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ اب ہمارے لیے وسائل اور ذرائع اختیار کرنا منع بھی نہیں ہے،
لیکن اس اطمینان قلب کے ساتھ کہ نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ تعالی ہمارے حق میں فیصلہ کر چکا ہے. ٹھیک ہے. کمال انسانی یہ ہے، ایک مومن کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ ازلی پر دل سے راضی رہے، اور چونکہ ہمیں رزلٹ اور نتیجہ نہیں پتہ کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا فیصلہ کیا ہے، تو ترک کوشش بھی نہ کرے، لیکن اطمینان قلب کے ساتھ اللہ کی رضا پہ راضی رہے. تو ہم بہن سے گزارش کرتے ہیں کہ سورہ نساء کی تلاوت گھر میں رکھیں، روزانہ ایک دفعہ سورہ نساء پڑھ لیا کریں. کہا جاتا ہے یہی اکابرین کی طرف سے کہ رشتے ہونے کے سلسلے میں یہ مؤثر ذریعہ ہے، لیکن پھر بھی نتیجہ وہی ہے. ہماری بات کا خلاصہ وہی ہے کہ اگر مرضی کے مطابق نتیجہ نہ آئے تو اللہ کی رضا پر راضی ضرور رہیں. ٹھیک. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام جناب کیا کہیے گا؟ جی میں موبائل سے بول رہا ہوں، عبدالغفور. جی فرمائیے. جی میں آپ لوگ سے دعا کی گزارش ہے، میرا بچہ بیمار ہے، جی تو دعا کی ضرورت ٹھیک ہو جائے. اور میرا سوال آپ سے ہے کہ دعا جو ہم جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھنے میں زیادہ اثر ہے یا جو فون میں سنتے ہیں، موبائل میں سنتے ہیں، پلے اسٹور پہ ہٹ ملیں گے، اس میں زیادہ اثر ہے؟ جو ہم لوگ کام کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، چلتے رہتا ہے سب کچھ، کار میں چلتے ہیں، اس میں زیادہ اثر ہے یا پڑھنے میں بیٹھ کے پڑھنے زیادہ اثر ہے؟ ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور یقیناً علماء حضرات بیٹھے ہیں وہ دعا بھی کریں گے. جی کیا فرمائیے گا؟ جی دعا کریں گے انشاءاللہ بچے. ایک اور سوال جو انہوں نے کیا قرآن کریم کو پڑھنے کے حوالے سے، وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ کام کاج کرتے ہوئے اگر ہم موبائل فون پر سن لیں تلاوت قرآن کریم کی تو کیا اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جس طرح کے باقاعدہ بیٹھ کر تلاوت کی جاتی ہے؟ دیکھیں کسی بھی عبادت میں ثواب کی کمی بیشی کا ایک بڑا دار و مدار حضور قلب پر بھی ہوتا ہے. توجہ، یکسوئی، دل کا حاضر ہونا. جتنی بے رغبتی ہوگی، جتنا ہم رسمی طور پہ کارروائی اختیار کریں گے، اتنا ہی ثواب میں کمی بھی ہوگی. یقینی سی بات ہے کہ جب انسان کام میں مشغول ہوگا تو تلاوت کی طرف توجہ ثانوی حیثیت رکھے گی، اصل جو ہے توجہ ہماری کام کی طرف ہوگی، تو ثواب بھی پھر اسی درجے کا ملے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ چاہے تھوڑی تلاوت کریں لیکن ترجمہ تفسیر کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ کریں، تو یہ اس طرح چلتے پھرتے کئی قرآن پڑھنے سے زیادہ افضل ہوگا. یعنی یکسوئی قرآن کریم کی تلاوت کی طرف رہے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس بات کو پیش نظر رکھا جائے. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ کسی کے پاس جیسے مال تھا، جس وقت زیور بھی تھا، مال تھا، اس وقت اس کے پاس اتنا زیادہ علم نہیں تھا دین کا، ٹھیک ہے، کہ وہ صحیح طریقے سے ان کی زکوٰۃ نکال سکے. ٹھیک ہے. اب جب اس کے پاس اللہ کا علم، دین کا علم پہنچا، اس وقت تک اس کے پاس مال نہیں رہا، تو اس کو افسوس ہوتا ہے ہر گھڑی، اس بات کا احساس رہتا کہ میں نے ان لمحات میں ان دنوں میں زکوٰۃ نہیں نکال سکی یا نکال سکا، تو وہ اس کا کفارہ ان اوقات میں اس طریقے سے جب اس کے پاس نہیں ہے بالکل، بس گزر اوقات کے لیے. میں آپ کا سوال سمجھ گیا، آپ کا سوال پہنچ گیا. بہت شکریہ. مفتی صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ مال تھا اس وقت، علم نہیں تھا، اب علم ہے تو وہ مال نہیں ہے، اس کے کس طرح ہو؟ ہاں دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ انسان کے پاس جب مال تھا اور اس پر جو بھی شرعی احکام مرتب ہو رہے تھے، چاہے وہ حج بیت اللہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ صدقہ فطر کی صورت میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، تو ان کی ادائیگیاں تو یقیناً انسان پر ان تمام شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے اس وقت واجب ہو چکی ہیں. اب اس کے بعد جب انسان کو کیونکہ دارالاسلام میں جب انسان ہو اور جہاں پر اسلام کے احکام موجود ہیں یا علماء موجود ہیں، تو وہاں پر انسان کو لا علمی معتبر نہیں ہے. اس کا یہ سمجھنا یا یہ گمان کہ مجھے علم نہیں تھا، یہ معتبر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب علم حاصل ہو انسان کو تو پھر اس کے بعد اس کو ان پچھلے تمام جو اس کے اوپر ادائیگیاں واجب ہوئی تھی، اگر وہ غور کر لے کہ کیا، اور علماء سے مزید اس کے لیے رہنمائی حاصل کر کے پھر جب اس کے سامنے تفصیل آ جائے تو اس کے مطابق وہ ادائیگی کی کوشش کرے، ادائیگی کا اہتمام کرے. مثال کے طور پر حج بیت اللہ ہے. اب ہم جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی مختلف ضروریات کے لیے قرض لیتے ہیں. اب اگر حج بیت اللہ اس پہ فرض ہو چکا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کو ادا کرنے کے لیے اب اگر قرض بھی لینا پڑے تو اسے وہ ادا کرنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے اور بھی کچھ ایسے امور کے جن کے لیے اگر وہ قرض لینا پڑے، لیکن جب مال سرے سے معدوم ہو گیا تو زکوٰۃ وغیرہ کا حکم فی الوقت نہیں ہے. کم از کم اگر حج کا معاملہ ہو تو وہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال ہے کہ اگر ٹی وی آن ہوتا ہے اور تو باقاعدہ آواز ہوتا ہے تو کچھ لوگ پیٹ کر کے بس نماز ادا کرتے ہیں، تو کیا اس صورت میں ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک. اور کوئی سوال؟ نہیں، جزاک. بہت شکریہ آپ کا. جی مصطفیٰ کیا فرمائیے.
لیکن نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن بات ابھی ہوئی تھی کہ نماز میں مکمل طور پر توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے. اب جب ٹی وی چل رہا ہوگا، چاہے اس میں نعت ہی چل رہی ہو، چاہے کسی اسکالر کا بیان چل رہا ہو، لازم بات ہے کہ توجہ بٹے گی. اور جتنی توجہ بٹے گی اتنی نماز کے امور، ارکان، تلاوت وغیرہ مشتبہ ہوگی، اور اتنا ہی پھر انسان کی نماز میں نقص پیدا ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ٹی وی وغیرہ بند کر کے ایک سے نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر ٹی وی سنیں. ٹھیک، ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب. علامہ صاحب کیا فرمائیے گا کہ اللہ سے محبت کے انعامات کیا کیا ہیں؟ چونکہ آج ہم انعامات کے بڑے دلدادہ ہیں. انعام نظر آئے گا، واٹر کولر کے لیے بھی ساری رات گزار دیں گے باہر لائن میں کھڑے ہو کر. تو جب اللہ کی محبت کا انعام پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے، تو میرا خیال ہے پھر ہمارا میلان زیادہ ہو جائے گا. کیا فرمائیے گا سوال ہے؟ جی بالکل، بڑا خوبصورت سوال ہے، اور گویا آج کی جو پوری گفتگو ہے اس کا ایک حاصل بھی ہے. جی اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جانب نظر کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں محبت الہی کا درس دیا، حضور کے فرامین ہمیں ملتے ہیں، تو اس میں کامل ایمان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جسے اللہ رب العزت کی حقیقی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کا انعام یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. اور اس کے ایمان کے کامل ہونے سے بڑھ کر انسان کے لیے مزید اور دولت کیا ہو سکتی ہے؟ ہر صاحب ایمان کے لیے اس کا اپنا ایمان سب سے بڑی دولت ہوا کرتا ہے. پھر اس ایمان کے کامل ہونے کے ساتھ ساتھ اگر دیگر انعامات کی جانب دیکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ جس قدر تم اللہ سے محبت کرو گے، اللہ کی مخلوق اسی قدر تم سے محبت کرے گی. یعنی اگر انعام کی جانب ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گی کہ ہم جب اللہ کے ساتھ اپنی محبت کے تعلق کو قائم کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مخلوق اپنی محبت کا تعلق اس رب ذوالجلال کی محبت کا جو صاحب ہے اس کے ساتھ وہ جڑ جاتی. اور پھر ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ تم جس قدر اللہ رب العزت سے خوف کھاؤ گے، اللہ کی مخلوق اسی قدر تم سے خوف کھائے گی، اور تم جس قدر اللہ رب العزت کی پیروی کرو گے اسی قدر اس کی مخلوق تمہارے احکامات کی تابع ہو جائے گی. تو اس لیے فرمایا کہ جب انعامات کی ہم بات کریں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا والوں کی نظر میں ہم محبوب ہو جائیں تو اللہ رب العزت کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا جائے. اگر چاہتے ہیں کہ لوگ میری بات کو مانیں، میرے حکم کی تعمیل کریں، تو ہم اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں تو رب ذوالجلال کی مخلوق ہمارے سامنے جو ہے ہمارے احکامات کو پورا کرتی ہوئی نظر آئے گی. کیا کہنے؟ ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ مجھے نا 1.5 سال ہوا ہے کہ مجھے کینسر ہو گیا تھا. کینسر کا آپریشن ہوا تو شوکت خانم سے آج میں وضو کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، تہجد وغیرہ رات ساری پڑھتی ہوں، لیکن یہ جو وضو کرتی ہوں نا تو انگلیوں میں خلا کرتے ہیں نا، وہ جو انگلی کے ساتھ چھوٹی انگلی کے ساتھ انگلی میں میرے سے وہ چھوٹی انگلی سے نہیں ہوتا کہ میری کمر میں بہت تکلیف ہے. اگر میں وہ دوسری انگلی کسی سے کار لوں تو کیا وہ صحیح ہے کہ یا میں پھر کیا کروں؟ میرے سے ہوتا نہیں ہے اس کے ساتھ. میرا یہ سوال. اور کوئی سوال بھی آپ کا؟ اور سوال میرا یہی ہے کہ میں نماز وغیرہ تو پڑھتی ہوں، تو یہ جو نماز روزے رکھتی ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتی. ابھی تو میں بہت میڈیسن کھا رہی ہوں، تو فدیہ دے دوں یا کیا کروں اس کا؟ میں روزہ نہیں رکھ سکتی، ابھی بہت تکلیف ہے مجھے. چلا آپ بہت شکریہ آپ کا. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جی مصطفیٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں. فرض کر لیں کہ خلال کرنا انگلی سے اگر لازم بھی ہوتا، فرض یا واجب کے درجے میں ہوتا، جو جس طرح ان کے ساتھ عذر ہے تو وہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ رعایت فرما دیتا، اور یہ صرف ایک امر مستحب ہے، کوئی فرض یا واجب بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے تو بدرجہ اولا رعایت ہے. تو یہ کسی بھی انگلی سے نہ کریں تب بھی چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر کرنا چاہیں دوسری انگلی سے بھی کر سکتے ہیں، چھوٹی انگلی سے کرنا فقط سنت ہے، مستحب ہے، لیکن نہ بھی کریں کہ اگر قبر میں تکلیف ہوتی ہے تو چھوڑ دیجئے، ان کو مکمل ثواب حاصل ہو جائے گا. اور اگر یہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو پھر یہ ڈاکٹر سے ذرا معلوم کریں اور اپنی طبیعت کے بارے میں بھی خود غور و تفکر کر لیں. آئندہ زندگی میں اگر صحت کی امید ہے کہ یہ رکھ سکتی ہیں تو پھر تو قضا رکھنی ہوگی، فدیہ کافی نہیں ہوگا. لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں آپ کو کبھی اتنی صحت حاصل نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کی قضا رکھ سکیں تو پھر یہ ابھی بھی فدیہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان مبارک. بہت مبارک آپ کو. خیر مبارک. جی فرمائیے سوال. جی میرا ایک تو یہ سوال ہے کہ زندگی میں اگر روزہ توڑ دیا ہو تو اس کا کیا میں شرع ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور
ایک سوال میرا یہ ہے کہ اعتکاف اگر کرنا ہے تو چرپائی پہ لیٹ سکتا ہے یا زمین پہ ہی لیٹنا ہوگا؟ ایک یہ سوال ہے. اور ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو لوکوریا ہو تو اس سے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتی ہے اور اس میں حکم شرع کیا ہوگا؟ ٹھیک، کوئی اور سوال تو نہیں آپ کا؟ جی یہ سوال. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. نماز پڑھتی ہوں نا جی تو وہ مطلب میں آگے جو نماز قرآن رکھ کر تب تراویح پڑھتی ہوں تو اس میں کیا مطلب گناہ ہے قرآن؟ ٹھیک ٹھیک. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی صاحب. یہ سوال ہے. جی یہ زندگی میں کہا کہ روزہ توڑ دیا تو کفارہ ہے کہ نہیں، اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے کہ روزہ کیسے ٹوٹا تھا، عمدن تھا، سہون تھا، یا اکراہن تھا، یا خطاً تھا، پھر کس چیز کے ساتھ روزہ توڑا، قابل کراہت شے کے ساتھ یا محبوب شے کے ساتھ، پھر رات میں نیت کی تھی یا دن میں نیت کی تھی، تو اس تمام چیزوں کے اوپر پھر حکم مرتب ہوگا. بہرحال اگر انہوں نے جان بوجھ کے روزہ توڑا اور کوئی عذر بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، کسی مفتی صاحب کی بات سن کے غلط فہمی بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، رات میں ہی نیت کی تھی، اور چیز بھی کسی اچھی چیز کو کھا کے روزہ توڑا ہے جس سے کراہت وغیرہ نہ آتی ہو، تو پھر اس میں 60 روزے بطور کفارہ رکھنے ہوں گے. 61 ہوتے ہیں ایک قضا کا اور 60 کفارے کے روزے، اور وہ لگاتار رکھنے ہیں. اگر وہ خاتون ہیں تو بہرحال جو ایام مخصوصہ آتے ہیں وہ بیچ میں مانع اور رکاوٹ نہیں بنیں گے، اس سے پہلے اور بعد کے روزوں کو ملایا جا سکتا ہے. لیکن اگر مرد ہو تو وہ اگرچہ 59 روزے رکھ چکا ہو، ایک روزہ بھی چھوڑے گا تو نئے سرے سے گنتی پوری کرنی ہوگی. چارپائی پہ یہ شاید کہتی ہیں کہ اعتکاف میں چارپائی پہ لیٹیں یا زمین پر، جس جگہ پر انہوں نے اعتکاف کا ارادہ کیا ہے اگر وہاں پہ کوئی بستر پہ، جیسے بعض لوگوں کو زمین پہ نیند نہیں آتی تو یہ لیٹ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکوریا جو ہے یہ نہ وضو توڑتا ہے اور نہ نماز کی راہ میں رکاوٹ ہے، تو یہ اگرچہ آ رہا ہو نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، وضو بھی قائم رہے گا. قرآن کے بارے میں شاید یہ کہہ رہی تھی کہ قرآن میں نماز کے دوران پڑھ کر دیکھ کر پڑھنا کہہ رہی تھی شاید، تراویح پڑھنے کے حوالے سے. اچھا تو اگر اس طرح کر رہی ہیں تو یہ فقہ حنفی کی روشنی میں دیکھ کر قرآن پڑھنا مفسد نماز ہے، یعنی نماز کو توڑ دے گا. تو ہمارے نزدیک شرعاً نماز فاسد ہو جاتی ہے، جائز نہیں. ٹھیک. اچھا مصعب، ہم اپنے موضوع کی جانب دوبارہ لوٹتے ہیں اور پیغام لینا چاہیں گے آپ سے کہ ہم اپنے بچوں کے دل میں دنیا کی محبت ڈالتے ہیں. بیٹا یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ آئی فون، آئی پیڈ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اللہ کی محبت ڈالنے کے لیے کیا پیغام دیجیے گا آج کے اس پروگرام میں؟ دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں کہ جتنی ہم نے بات کی ہے اس کا خلاصہ ایک ذہن میں رکھیں کہ خالی محبت کا ورد کرنا یہ حقیقتاً محبت نہیں ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے محبت کے امتحان پر اپنے آپ کو پورا اتارنے کی کوشش کرے، اور وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کا حکم ماننا. یہی محبت رسول کا تقاضا بھی ہے. ہم نعرے لگاتے ہیں محبت رسول کے اپنے بارے میں دعوے کرتے ہیں کہ وہ محبت رسول ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کوئی حکم سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے راہ فرار بھی ہم اختیار کر رہے ہوتے ہیں. یہ غلط رویہ طریقہ کار ہے. لہٰذا ہم خود اس کو اختیار کر کے رول ماڈل بنیں، پھر بچوں کو اس کی ترغیب دے کر انہیں بھی اسی سانچے میں ڈھالیں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی محبت حاصل ہوگی اور بچوں کو بھی ہوگی. بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. علامہ صاحب آپ تشریف لائے، شاہ رخ بھائی آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین گرامی، اس رحمت سحر کے بعد آپ درس قرآن کا پروگرام دیکھیں گے جسے شجاع الدین شیخ صاحب پیش فرمائیں گے. اقوال صوفیہ سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی خوبصورت آپ کا جو کلمات ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر دوست کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو یہ 3 باتیں ضرور کر لیا کرو کہ جب وہ آئے تو سلام میں پہل کرو، اور جب اسے بلاؤ تو پسندیدہ نام سے اسے بلاؤ، اور جب وہ تمہاری مجلس میں آئے تو کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرو اور اسے مناسب جگہ بیٹھنے کے لیے دو تاکہ اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باہمی تعلقات بہت ہوتے ہیں، بہت راہ و رسم ہونے کے باوجود بھی دلوں میں کدورت ہوتی ہے اور دوریاں ہوتی ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی اگر ایسا کام کر سکیں تو بہت مناسب ہوگا. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت لیں گے. انشاءاللہ کل ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.